اصل میں تو ہماری جنگ اس کے خلاف ہے، بس بس ریالٹیز ریالٹیز کے کے خلاف خلاف نہیں۔ نہیں ہے۔ تو تو مجھے مجھے تو تو کبھی کوئی شک نہیں تھا کہ انہوں نے اکٹھے ہونا ہونا ہے۔ تو تو یہ جو سارا ڈرامہ دیکھا آخری دن یعنی ہماری گورنمنٹ کے آخری دن، اچھا موئز آپ اینڈ سے جو مائک ہے وہ میوٹ پہ ہے اس وقت۔ لو آپ صحیح ہے، بولے اچھا عرفان بولے آواز آ رہی ہے؟ آ رہی آ ہے رہی ہے آپ آپ کو کو آواز؟ آواز؟ جی بالکل آ رہی ہے خان تو صاحب۔ تو جبران جبران ٹو ٹو سمرائز کہ کہ جب بھی آپ چینج لے کے آتے ہیں جو میری کوشش تھی، تھی، تو جو جو سارا سارا سٹیٹس اسٹیٹس کو کو ہے، ہے، جو ایک جو ایک کرپٹ کرپٹ سسٹم سسٹم کا کا بینیفیشری بینیفیشری ہے، ہے، ان ان سب نے اکٹھا اکٹھا ہونا ہونا تھا۔ تو وہ جو جو 3 3 اپریل کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ سب لوگ اکٹھے ہو کے تو انہوں نے گورنمنٹ گورنمنٹ کرائی۔ اوکے جبران، نیکسٹ کوشچن یا کسی اور کا کوشچن لے لیں آپ۔ اچھا پہلا کوشچن ایک سائمہ کا ہے لنڈن سے۔ میں چاہوں گا مائک بھی اگر وہ ریکویسٹ کریں تو پلیز اچھا ہوگا، لیکن ان کا کوشچن بڑا سمپل سا ہے۔ وہ کہتی ہیں آئی نو ایوری ون ول آسک پولیٹیکل کوشچنس بٹ میرا سوال بالکل ذاتی ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ، ہاؤ آر یو ڈیلنگ ود اب یہ ساری انجسٹس ہو رہی ہے پرسنل لیول پہ، مینٹل لیول پہ، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور آخر میں دعائیں ہیں اور وہ بھی سب کے بہاف پہ بولیں کہ سب پورے پاکستانی جتنے بھی ہیں ورلڈ میں آپ کے لیے بہت دعا کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ خان صاحب ہاؤ آر یو ڈوئنگ پرسنلی سائمہ کے لیے، سائمہ کے لیے، جی سائمہ کے لیے جو میرا میرا جواب وہ وہ یہ یہ کہ کہ دیکھیں سائمہ میری جو زندگی ہے نا وہ وہ 18 18 سال سال کی کی عمر عمر سے سے اسٹرگل اسٹرگل ہی ہی تھی۔ تھی۔ جب جب آپ آپ کمپیٹ کرتے ہیں اسپورٹس سپورٹس میں ٹاپ ٹاپ 11 کھلاڑیوں میں پہنچتے ہیں، پھر کمپیٹ انٹرنیشنلی کرتے ہیں، تو وہ تو سارا سارا وقت وقت نہیں تھے آپ کی زندگی میں، یا آپ یا ہار رہے ہوتے ہوتے ہیں ہیں جیت رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ تو وہ جو جو سپورٹس کی فیلڈ میں جو ایک ایسا میں نے سبق سیکھا ہے اسٹرگل کرنے کا اور ہار اور جیت کے ڈائنامکس کو سمجھنے کا۔ تو جب آپ جیتتے ہیں تو آپ کے پیر زمین پہ رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ کہ جیت سارا وقت بھی رہے گی، اور جب آپ ہارتے ہیں تو اس کے بھی ڈائنامکس سمجھ جاتے ہیں کہ وہ جب آپ ہارتے ہیں تو بڑی چیزیں آپ کو سکھاتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو آپ زندگی میں سیکھتے ہیں وہ جب آپ مشکل وقت آتا ہے سول سرچنگ کرتے ہیں۔ تو میں تو اس کے لیے ساری زندگی میری ٹریننگ ہے اس کے لیے، میں تو امیڈیٹلی آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہوں کہ یہ جو اب اس نے ایک بڑی زبردست پاکستان میں اپرچونٹی دے دی ہے، وہ زیادہ ضرورت ہے، وہ اپرچونٹی جو ہے وہ زیادہ اس ملک کے لیے فائدہ پہنچا سکتی ہے میرے پرائم منسٹرشپ سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک قوم بن جائیں ہم جو کہ اپنی ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑے۔ تو اس وقت جو یہ موومنٹ بن گئی ہے یہ ایک حقیقی آزادی ہے۔ حقیقی آزادی کا مطلب یہ کہ قوم اپنے پیر پہ کھڑا ہو، اپنے فیصلے کرے، فورن پالیسیوں اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کے لیے سب سے دوستی ہو، لیکن اپنے ملک کے لوگوں کے مفادات کسی اور قوم کے لیے ہم قربان نہ کریں۔ جی جبران۔ جی اچھا دوسرا سوال ہے عمران راجہ کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کاؤنٹ کیا ہے یہ 1400 سے بڑھ کر لوگوں کا یہ سوال تھا جب ہم نے یہ کوشچنس کی ریکویسٹ مانگی تھی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سارے کے سارے ادارے خلاف ہیں تو ہم کیسے نمبر 1 الیکشنز میں جائیں گے، اور دوسرا پھر الیکشنز کی دھاندلی کو کیسے روکیں گے؟ دیکھیے جبران ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو ادارے ہیں نا اداروں کے اندر بھی انسان ہی ہے، اور انسان ایک آدھ انسان اگر غلطی کر بھی دیتا ہے تو یہ سارے ادارے کا قصور نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ جو آپ الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر ہے وہ بہت ہی اینٹی پی ٹی آئی ہے، اس کی جو ساری ابھی تک ججمنٹس ہیں وہ تحریک انصاف کے خلاف ہیں۔ مثلا اب یہ فورن فنڈنگ کیس ہے، ایکچولی فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں ہے، یہ پاکستانی جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے فنڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح تو پاکستانی فورن فنڈنگ پہ چل رہا ہے، ہمارے 31 ارب ڈالر پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں، ہمارے شوکت خانم میں جو پیسہ آتا ہے 40% باہر سے پاکستانی بھیجتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے سب سے محب وطن پاکستانی جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کما کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں، لیکن یہ اصل کیس ہے فنڈنگ کا۔ اور میں آج آپ سب کے سامنے چیلنج کرتا ہوں
کہ جس وقت بھی یہ تینوں پارٹیز کے بلکہ ساری پارٹیز میں ملا لیں لیکن تین مین پارٹیز پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جب بھی ہماری فنڈنگ کی اکٹھے تحقیقات ہوگی تو ایک پارٹی ہے جس کی پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے وہ ہے تحریک انصاف جس کا پراپر ڈیٹا ہے. ان دونوں پارٹیز کے پاس آپ کو ملے گا ہی کچھ نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ان کو اب ہم نے کال دی کہ ہمیں پیسے چاہیے اب ہم تحریک چلا رہے ہیں اس کے لیے پیسے چاہیے تو 2 دنوں کے اندر 20 کروڑ روپیہ اکٹھا ہو گیا. اب یہ ذرا کال دیں اور دیکھیں کہ ان کو کون پیسہ دیتا ہے. ان کی کرونی کیپٹلزم یہ وہ لوگ جو جن کو نوازتے ہیں جن کو کانٹریکٹس دیتے ہیں جن کے ملک کے ساتھ پیسے بناتے ہیں وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. ان کو کوئی فنڈ ریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو صرف اب یہ الیکشن کمیشن کو دیکھیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہمارے کیس صاحب نے لیکن ان سب کا بھی ذرا موازنہ تو کرو کیونکہ ابھی تک ان کے کیسز کر نہیں رہے اور ایک پارٹی کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا. جی جبران آپ کسی ایک کو کسی اسپیکر پہ لے آئیں. تب تک ایک کوشچن ہے چیئرمین صاحب کہ کراچی کے جلسے میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ 26 سال کی سیاست کے بعد آپ پہلی بار قوم بنتے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے پہلے بھی بہت سی تحریک چلائی ہیں پی ٹی آئی نے. سو کیا وہ ڈفرینس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اور باقی اس سے پچھلے؟ دیکھیے جو 26 سال میں نے پالیٹکس کی اور خاص طور پہ جو 22 سال کی تو وہ تو ایک پارٹی اپنا مینیفیسٹو رکھتی ہے عوام کے سامنے اور پھر وہ پاور میں آتی ہے. تو وہ تو بڑا سمپل قسم کا ایک آپ جس طرح کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے. لیکن جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مختلف ہے. یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ساری قوم کے اندر ایک فیلنگ گئی کہ ایک باہر سے سازش ہوئی اور اس سازش نے پاکستان میں رجیم چینج کیا اور اندر جو بیٹھے ہوئے تھے اور باہر کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ اندر آپ کے غدار نہ بیٹھے ہوں میر جعفر نہ بیٹھے ہوں جو اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملک کے انٹرسٹ کو کمپرومائز کرتے ہیں جو قوموں کو غلام بناتے ہیں. جو میں اس لیے میر جعفر کی اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اپنی قوم کو غلام بنا دیا. تو یہ سازش تب کامیاب ہوتی ہے جب اندر آپ کے غدار بیٹھے ہوں. تو یہ جو ہوا ہے اور پھر وہ لوگوں کو ملک کے اوپر مسلط کر دیا ہے جو ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں آدھے ضمانت کے اوپر ہیں ان کے اوپر کیسز ہیں اور کیسز اربوں روپے کے کیسز ہیں اور 30 سال سے پاور میں تھے جس کی وجہ اور تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ بڑے حالات تھے. تحریک انصاف نے تو جب ملک چھوڑا تھا ریکارڈ ایکسپورٹس ریکارڈ ریمیٹنسز ریکارڈ ریونیو اور ٹیکس کلیکشن 5 فصلوں کی ریکارڈ ہارویسٹ آئی ٹی کی ریکارڈ ایکسپورٹس اور سب سے بڑی بات یہ کہ انڈسٹریلائزیشن شروع ہو گئی پاکستان میں. انڈسٹریل گروتھ شروع ہو گئی 8.6% اس میں اور روزگار کا یہ ہے کہ سارے برے صغیر میں سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں. یہ فیکٹس میں آپ کو دے رہا ہوں. تو اس گورنمنٹ کو گرانا ایک سازش کے تحت اور وہ لوگوں کو اوپر مسلط کر دینا جو اس ملک کے 30 سال سے کرپشن کے کیسز کرپٹ ترین لوگ اس لیے قوم آج موبلائز ہے. اس لیے آج قوم ایک نئی تحریک میں نکل پڑی ہے وہ ہے حقیقی آزادی کے لیے. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مختلف ہے اور یہ جو پبلک آپ رسپانس دیکھ رہے ہیں یہ بالکل میری 26 سال کی سیاست میں نے کبھی اس طرح کی ایک نیشنل موومنٹ نہیں دیکھی. مس نورین ہیں. ہاں مس نورین آپ پوچھ سکتے ہیں سوال. السلام علیکم پرائم منسٹر بیکاز یو آر اسٹل آور پرائم منسٹر. پہلی بات تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اسلاموفوبیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل فورم پہ یہ بات اٹھائی. صرف اسی وجہ سے اگر اور ساری چیزوں کا نظر انداز کر دیں میں تا عمر آپ کے ساتھ اسی وجہ سے رہوں گی. میرا کوشچن یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جیت کے واپس آئیں گے تو آپ کی پرائیورٹیز کیا ہوں گی. اور سیکنڈلی میں لندن میں ہوتی ہوں آپ کا کوئی میسج ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے. تھینک یو سر. دیکھیے اسلاموفوبیا کا مجھے باقیوں سے اس لیے زیادہ سمجھ ہے کیونکہ میرا بڑا انٹریکشن اوورسیز پاکستانی سے اور میں کیونکہ بڑا میرا ٹائم بھی گزرا برطانیہ کے اندر لنڈن میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا تو میں ان سوسائٹیز کو جانتا بڑی اچھی طرح.
اور یہ مجھے پتا تھا کہ جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں مغربی سوسائٹیز میں 9/11 کے بعد ایک بہت بڑا ویو شروع ہوا اسلام فوبیا کا. اور میں نے اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کبھی بھی اللہ نے موقع دیا تو میں انٹرنیشنل فورمز یونائٹڈ نیشنز میں OIC میں یورپین یونین کے سامنے اس ایشو کو اٹھاؤں گا کیونکہ ہم مسلمانوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اسلام فوبیا کی وجہ سے. اور یہ دوسرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کتنی تکلیف ہے. اور وہ کوئی مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ یہ بتاتے نہیں تھے ان کو. تو اس لیے میں نے OIC میں بھی اٹھایا, پھر UN میں بھی اٹھایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو UN نے 50th مارچ کو ڈکلیئر کیا ہے اسلام فوبیا ڈے, بٹ اس میں ایک اسٹرگل کی ضرورت ہے. اور جو باہر پاکستانی بیٹھے ہیں جو برٹش پاکستانی بھی ہیں, پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس تعداد میں یہ سب نکلے میری سپورٹ کیا. یہ جو پاکستان میں ایک رجیم چینج کیا گیا اس کے اوپر جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور کرمنلز کو اوپر بٹھایا گیا ہمارے اوپر, تو میں ان سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر ایک کویشچن ہے بار بار آ رہا ہے, وہ کویشچن یہ ہے کہ اگر نواز شریف اعلان کرتے ہیں, کیونکہ اب ان کے بھائی کی گورنمنٹ ہے, اگر وہ پاکستان آنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہم PTI کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گیون دا سرکمسٹانسز اگر دوبارہ موقع ملتا ہے یا اس طرح, تو اس طرح سے نواز شریف کو جانے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے سب سے پہلے ایک اور کویسچن تھا کہ آگے کی کیا تیاری ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بڑا مشکل ہم نے اپنے 3.5 سال گزارے, کیونکہ مائنورٹی گورنمنٹ جو کولیشن گورنمنٹ تھی جس کے پاس بڑی تھن میجورٹی تھی اور کولیشن پارٹنرز تھے, وہ سارا وقت ہمیں بلیک میل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور بہت ہی مشکل تھا قانون پاس کرنا, کیونکہ سینٹ سے قانون پاس ہونا ہوتا تھا, وہاں ہماری میجورٹی نہیں تھی. تو ایک سارا وقت ایک بڑی کمپرومائز کر کے اور مشکل وقت سے یہ گورنمنٹ چلی ہے. تو یہ جو اگلی باری ہوگی, میں پہلے تو اپنی عوام کو اس چیز پہ تیار کروں گا کہ اگر آپ نے لے کے آنا ہے اگلی باری میجورٹی سے لے کے کلیئر میجورٹی, تاکہ ہم بلیک میل نہ ہوں, تاکہ ہم طاقتور گورنمنٹ ہو, تاکہ وہ ہم قانون اور ریفارمز لا سکیں جو ہمیں ہمارے لیے بڑا مشکل تھا اس باری. اور ہم نے بڑے سبق سیکھے ہیں, بڑی ٹیم کا بھی پتہ چل گیا. اور انشاءاللہ جو ہم نے ٹکٹس دیے, ہم نے ریئلائز کیا کہ ہم نے غلط ٹکٹس دیے تھے لاسٹ ٹائم. تو اس باری ہم خود ہمارے پاس ٹائم بھی ہوگا ابھی صحیح, ہم ٹکٹس جو ہم نے اب دینے اپنے لوگوں کو بڑا سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے, کیونکہ ہمیں یہ جو بلیک میل کیا گیا اور پھر جس طرح انہوں نے غداری کی ہمارے ساتھ. آپ نے جو ابھی جو آپ کا کویسچن تھا کہ اگر نواز شریف دیکھیں اگر نواز شریف کو واپس آتا ہے اور وہ اگر اس باری اس کو NRO 2 مل جاتا ہے, یاد رکھیں اس کو NRO 1 مل چکا تھا. جنرل مشرف نے حدیبہ پیپر مل کے اندر اوپن شٹ کیس تھا جسے اسحاق ڈار نے باقاعدہ ایک میجسٹریٹ کے سامنے اس نے خود بتایا تھا کہ کدھر انہوں نے کیسے چوری کی, ان کے پیسے باہر کیسے گئے. اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وہ مشرف نے ان کو NRO 1 دیا اور پھر وہ واپس آئے اور پھر ان دونوں نے, اور زرداری کو بھی NRO 1 ملا, اور انہوں نے کھل کے کرپشن کی 10 سال. اب تو ان کے کیسز ہیں, یہ آپ سب کو سمجھنا ہے کہ سوائے ٹی کے کیس, شہباز شریف کے اور FI کے کیس, یہ سارے ان کے کیس پرانے ہیں, یعنی ان کے دور کے 10 سال کے بنے ہوئے ہیں. تو اگر اب آ کے ان کو NRO 2 ملتا ہے, یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا جو سارا انصاف کا سسٹم ہے اس سب کو ٹوٹلی ڈسکریڈٹ کر دیں گے. کوئی بھی پاکستانی مانے گا نہیں پاکستان کے جسٹس سسٹم میں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاقتور ہے تو آپ جو مرضی کرو, صرف چھوٹے چھوٹے جیل میں ڈالیں گے. اور یہ اتنا ڈینجرس ہے ملک کے لیے. میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں طاقتور مجرموں کو پکڑ نہیں سکتی, طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتی, اور صرف چھوٹے چوروں کو پکڑتی ہے, وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو آج
ہوتا ہے کہ سب قانون کے میں ایک برابر، اور جو خوشحال معاشرے ہیں، مثلا سوئٹزرلینڈ ہے، یہ اسکینڈینیویا، آپ وہاں رول آف لا دیکھیں، وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا قبضہ گروپ ہوگا، تصور نہیں کر سکتا ہارس ٹریڈنگ ہوگی، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ پرائم منسٹر اپنی فیکٹریاں بنانی شروع ہو جائے گا، اور اوورسیز یہ تصور ہی نہیں کوئی کر سکتا کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں ہیں، اس کے بچے لندن میں ہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں بتا سکتے کہ پیسہ آیا کدھر سے. تو یہ جو ہمارے ملک کا جو المیہ ہے اس وقت، وہ ہے ہی سارا رول آف لا کا. جب تک ہم طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کوئی فیوچر نہیں ہے. ہماری فیوچر ہی اس پہ ہے کہ ہم یہ جو بڑے بڑے مافیاز ہیں، میرے اوپر سارا پریشر تھا جس کی وجہ سے میرے گیس اکٹھے تھے، ہم ان کو قانون کے نیچے لے کے آئے. اور یہ اگر نواز شریف یہاں کے پھر سے این آر او لیتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ملک کی ڈسٹرکشن ہے. اور اس لیے ساری قوم، میں اپنی قوم کو ساروں کو نکالوں گا اس کے اوپر، کیونکہ ہم بالکل یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جی جبران جی تیمور آپ نیکسٹ، اور پھر اریبہ تیمور کے بعد آپ. تو تیمور پلیز انمیوٹ کریں مائک. جی السلام علیکم، تھینک یو سو مچ خان صاحب فار جوائننگ دس. سر ابھی جو یہ نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں، دس از گوئنگ ٹو بی لائک ڈیفائننگ مومنٹ جو آپ بار بار اپنے ایڈریسز میں کہتے ہیں، اور یہ ایک نظام کے خلاف پورا الیکشن ہوگا. تو آپ لوگوں کی پریپریشنز ہیں کہ آلموسٹ 250,000 جو رفلی جرنلسٹ کہہ رہے تھے کہ اتنا یوتھ کو یعنی ٹرین کرنا ہوگا، جیسے آپ نے 2003 الیکشنز کے بعد کہا تھا کہ وی ڈیڈنٹ ہیو دا گول کیپرز. تو اس دفعہ اتنی بڑی ٹریننگ ہماری یوتھ کے لیے آپ لوگوں کا وہ پورا پلان ریڈی ہے؟ دیکھیے ہم پہلی دفعہ یعنی ہمیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کی سائنس پوری سمجھ کے الیکشن لڑیں گے، اور دوسرا ایک گورنمنٹ کا بھی سمجھ گئے کہ اب ہمیں گورنمنٹ میں آ کے کیا تیاریاں کرنی ہیں. پہلے تو ہمیں آئیڈیا نہیں تھا گورنمنٹ کا کہ کیا بالکل نئی چیز تھی ہمارے لیے، اور ہمیں آئیڈیا نہیں تھا کہ کس طرح کے ہر ادارے میں کس طرح کی کرائسس ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں تھا. پہلی دفعہ پریزنٹیشن گورنمنٹ میں آ کے ملی. اب تو ہم جانتے ہیں سب کچھ، تو اب تو دونوں طرح تیاری کر کے آئیں گے، اور انشاءاللہ یہ جو یوتھ بلج ہے پاکستان کا، اور جو نوجوان ہیں جو سب سے زیادہ اس وقت اس حقیقی آزادی کی تحریک میں پوری طرح شامل ہے، انشاءاللہ اس باری ہم ان کو پوری طرح ٹرین کر کے الیکشن لڑیں گے. سر ایک کوشچن ہے کہ بہت سے ایسے ساتھی جو بہت عرصے سے تحریک کے ساتھ تھے، آپ کے کلوز تھے، وہ اس ساری موومنٹ کے دوران ان کا ایک دوسرا روپ بھی دیکھنے کو ملا. تو سر کوشچن یہ ہے کہ پولیٹکس اسائڈ آپ کو پرسنل کوئی اس سے درد کوئی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے؟ دیکھیے پہلے تو آپ کو ایک بات بتا دیں کہ آپ کی جو دوستیاں یا جو آپ کی سب کچھ پارٹی میں بھی جب آپ کے جو اصل جو لوگ آپ کی جو سٹالورٹس بنتے ہیں، وہ سب ایک نظریے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف ٹرائبس تھی، ان سب کو اکٹھا کیا ایک نظریے کے اوپر، اور پھر قوم بنائی. قوم بنتی ہے نظریے پہ. اسی طرح پولیٹیکل پارٹی کا جو اصل جو ان کا ہوتا ہے نا، کور جو ہوتی ہے، وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہمیں ہوا کہ کئی لوگ جو ہمارے ساتھ چلے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم پاور میں آئیں گے، وہ اس لیے پارٹی میں تھے کہ جب پاور میں آئیں گے تو وہ اپنی جو بزنس ہیں ان کو فائدہ پہنچائیں گے، اور جو اپنے انلیگل کام ہے ان کو لیگل کروا لیں گے. وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے. آپ جب پاور میں آتے ہیں تو آپ اپنے ساری آپ ٹیکس بھی آپ کو معاف ہو جاتا ہے، آپ غلط کام بھی کریں تو وہ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہمیں مسئلے آئے وہ جب ہم نے روکنے کی کوشش کی تو وہاں پرابلم آ گیا. اگر زمین انلیگل تھی، خریدی گئی کسی ہاؤسنگ اسکیم کے لیے، یا اگر شوگر کی قیمت 26 روپے ایک دم بڑھ جاتی ہے، تو ہم نے تو اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اپنا سوچا نہ دوسرا پرایا سوچا. ہم نے تو ایک رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو اس لوگوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. جی جبران. جی اریبہ آپ نیکسٹ.
جی السلام علیکم خان صاحب. پہلے تو آئی ایم اوورwhelmed کہ آئی ہیو بن گیون دس اپارچونیٹی اینڈ ٹو ٹاک ٹو یو. اچھا میرا سوال جو تھا وہ یوتھ سے ریلیٹڈ تھا بیکاز ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ہم لوگ ڈسہارٹن بھی ہو گئے ہیں. ہمیں باٹس کا نام دیا جا رہا ہے, ہمیں جنات کا نام دیا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آگے جا کے آئی مین واٹ از یور پلان آف ایکشن اینڈ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آؤٹ آف اس کہ ہم یوتھ کیا کر سکتی ہے اپنے اپنے جورسڈکشنس میں رہ کے, کہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کریں اور آگے جا کے ہم اور کیا کر سکتے ہیں. تھینک یو. دیکھیں حریفہ, جو یوتھ ہے نا, یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ ایک مولانا رومی کی سینگ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں پڑھ دیے تو کیوں کی طرح ریمتے ہو. یوتھ کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ اللہ نے جب انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اس نے فرشتوں کو بھی کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور جب شیطان نے جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی گزار بھی جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی پوٹینشل اور صلاحیت رکھی ہے. تو انسان کے اوپر ہے, پاکستان کے یوتھ کے اوپر ہے کہ کیا وہ ایک ایسے انسان کے نیچے اور اس طرح کے لوگوں کے نیچے ایک پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, یعنی کہ اگر ہم مقروض ہیں اس کا مطلب غلامی کرنی پڑے گی. اگر یہ کرنا ہے تو پھر کیوں کی طرح ہم رہیں گے اسی طرح قرضے لے کے اور باہر سے ہمیں حکم آئیں گے اور دھمکیاں ملیں گی. اب سوچیں ایک بڑی ایک 22 کروڑ لوگوں کے لیے شرمناک بات ہے, 22 کروڑ لوگوں کے لیے کہ اگر باہر سے کوئی بھی طاقت آپ کو حکم دیتی ہے اور دھمکی دیتی ہے کہ پرائم منسٹر کو نہیں ہٹاؤ گے تو تمہارے لیے بڑا وقت آئے گا, ہٹا دو گے تو ہم معاف کر دیں گے. یہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ان کی توہین ہے. اور یہ یوتھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر یوتھ یہ چیز ایکسپٹ کر جائے گی تو آگے پھر وہ ان کی ساری امیدیں یہ رہ جائیں گی کہ کسی طرح ہمیں کوئی امیر ملک کا ویزا مل جائے اور وہاں جا کے اپنی زندگی گزارے. یہ پاکستان میں اللہ نے سب کچھ دیا, لیکن کوئی بھی ملک جس کی سربراہ ہو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اور چور اور جن کے اوپر اربوں روپے کے شباشی و اس کے بیٹوں کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں ایف آئی اے میں اور نیب میں, 40 ارب روپے کے. تو اگر کسی ملک میں اس طرح کے لوگ اوپر آ جاتے ہیں تو ملک کا تو کوئی فیوچر نہیں. تو اس لیے یوتھ کو سب سے زیادہ اس حقیقی آزادی کی جنگ میں شرکت کریں اور انشاءاللہ ہم مینار پاکستان میں کل اس کا پوری طرح آغاز کریں گے اس تحریک کا. سر ایک کوشچن ہے کہ ہم میمز بنا تھک گئے ہیں, کیا آپ تک وہ میمز پہنچتی بھی ہیں؟ بڑی سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اب ٹی وی نہیں دیکھتے. ہم تو سارا وقت سوشل میڈیا پہ زبردست چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, سارا وقت ہم سوشل میڈیا پہ, بلکہ میں نے بار بھی آج کل پڑھنے کا مجھے موقع ملتا سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح کی چیزیں. جی جبران. اچھا ہاں, ایک اسی سے ملتا جو انہوں نے ہمیں باٹس کہا کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کاؤنٹر کیسے کریں. ہمارا جو ہیش ٹیگ ہے کوئی جبران آپ کی تو یہ آواز 80 ملین کے قریب پہنچی, 8 کروڑ ٹویٹس. تو یہ اچھا میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم باٹس کہہ رہے ہیں, باٹس. تو اس کا آپ نے پریس کانفرنس ان کی دیکھی تھی, کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو یہ ہیومرس لگتی ہیں چیزیں کہ یہ ہنسی آتی ہے ایسی چیزوں پہ جب وہ پی ایم ایل پریس کانفرنس ایک ہیش ٹیگ پہ کر دیتی ہے. پی ایم ایل کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ کامیڈی شو ہوتی ہے, اس کو کوئی سیریسلی لے نہیں سکتا کیونکہ جس طرح پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر, اب خود جس طرح آئے ہیں, جس طرح باہر سے سازش کے تحت اور اتنی بے شرمی سے جو باہر کی سازش ہوئی ہے. آپ سوچیں کہ وہ جو مراسلہ تھا, وہ جو سائبر تھا, ہم بار بار ان کو شباشی کو اور یہ زرداری کو کہتے ہیں کہ آگے دیکھیں کیونکہ زیادہ تر کے لوگوں کو نہیں پتا, یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ایکچولی امریکہ نے بلیک اینڈ وائٹ میں انہوں نے دھمکی دی کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. تو ہم کو ان کو ہیڈز کو کہا کہ آپ آگے دیکھیں, تو انہوں نے نہیں دیکھا جان کے کیونکہ ان کو پتا تھا. لیکن زیادہ تر ان کے لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ
رجیم چینج باہر سے ہوئی ہے، یہ بیرونی سازش تھی. تو اب ایک تو یہ سازش کا حصہ بن گئے، پھر یہ آ کے اب ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو لوگ باہر نکلیں گے، ڈنڈے ماریں گے، اور لوگوں کو پتہ نہیں کتنی ان پاپولر ہو گئے. وہ مریم کہتی تھی کہ یہ پتہ نہیں ان کو کہ باہر لوگ یہ نکل نہیں سکیں گے. تو اب اگر یہ ہم اتنے برے تھے تو ان کو الیکشن لڑنے سے کیا ڈر لگ رہا ہے؟ اتنی کوشش کری اسی طرح کے الیکشن نہ ہو. تو اگر یہ ڈیموکریٹک لوگ ہیں جو یہ سارا وقت کہتے رہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک یہ تھے، آج ہی چھپ رہے ہیں یہ اس سازش کے پیچھے اپنی گورنمنٹ اور یہ جو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے مجرموں کی حکومت. اور یہ دونوں یاد رکھیں کہ یہ وہی شہباز شریف تھا جو کہتا تھا زرداری کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالوں گا، اور زرداری کہتا تھا کہ شہباز شریف سے کرپٹ لوگ کوئی نہیں ہے. یہ دونوں اب یہ سارے اکٹھے کیبنٹ میں بیٹھ کے ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اس لیے یہ ان کی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، کبھی کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں. سر ایک کوشچن ہے جبران، ایک کوشچن ہے اور بار بار پنگ کر رہے ہیں کہ میرا لازمی کریں. سر یو کین چوز ٹو اگنور اٹ. کوشچن یہ ہے کہ 36 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ بیل پہ رہا ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں ساری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا. عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو مضبوط، اس کی مضبوطی کے لیے بات کرنی چاہیے. اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے ہیں. بلکہ یہ دونوں جو پرائم منسٹر، ایکس پرائم پریزیڈنٹ زرداری اور نواز شریف، ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو. انہوں نے گورنمنٹ میں رہتے ہوئے وہ ڈان لیگز کیا تھی، ڈان لیگز کو ہندوستان کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہماری فوج کی وجہ سے ہم دوستی نہیں ہو رہی. اور جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا، وہ امریکیوں کو کہہ رہا تھا زرداری اپنے حسین علی کے ذریعے کہ اس کو زرداری کو اپنی فوج سے بچائیں. یہ وہ لوگ ہیں. اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو سارا پورا آرمی چیف ان کے اوپر اٹیک کر. دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے. جو دوسری ہے ہماری عدلیہ. میں عدلیہ کی آزاد عدلیہ کے لیے جیل میں گیا تھا. ایک دفعہ زندگی میں جیل دیکھا، اس کے لیے میں نے دیکھا. یہ ملک جو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں، جب تک اس ملک میں ہمارا عدالتی نظام مضبوط نہیں ہوتا اور یہ طاقتور قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا تو یہ ہمارا ملک کا جو پوٹینشل، بہت پوٹینشل ہے. یہ میں نے جتنا اندر حکومت میں آ کے دیکھا ہم کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ ہے رول آف لا. طاقتور کو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ قانون کے نیچے نہیں لا سکتا. اور یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ ہے. جتنے بھی غریب ملک جتنے غربت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ادھر بھی نواز شریف بیٹھے ہوئے، زرداری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کیسز نہیں ہوتے، وہ 30 سال سے کرپشن کر رہے ہیں، لیکن ہمارا انصاف کا نظام ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتا اور ان کو کنوکٹ نہیں کر سکتا. اور یہ کیونکہ ان کو نہیں کر سکتا، ان کے نیچے بھی لوگ جو ہیں وہ سب. اور پھر جو سب سے بڑا اگلا نقصان کیا ہے؟ اگلا نقصان یہ ہے کہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بہن چرا لے گا، موٹر سائیکل چلا لے گا، وہ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. ملک کو نقصان نہیں کرتا. جب یہ بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ پیسہ یہ چوری کرتے ہیں، وہ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے. وہ بینک میں ڈالیں گے تو سب کو پوچھیں گے کہ کدھر سے آیا پیسہ. لہٰذا یہ ملک سے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اور یہ دگنا نقصان کرتے ہیں. ایک زیادہ پیسہ چوری کرتے ہیں، دوسری جب یہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں تو اس سے بڑا نقصان کرتے ہیں کیونکہ پھر روپے کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے. جب آپ ڈالرز خرید کے باہر بھیجیں گے تو ڈالر پر جب ڈالر کم ہوگا تو روپے کی قیمت گرنی شروع ہو جائے گی. جب روپیہ گرتا ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے، غربت آتی ہے. اس لیے رول آف لا کے بغیر ایک معاشرہ خوشحال نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا ایک ڈاکٹر ناز، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کریں.
अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर एने है. सो मैं जो ना मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ एंड इट्स माय ऑनर. मैं बस ये पूछना आपको एक बात बताना चाह रही थी कि जो आखिरी डेज में आपके साथ हुआ वो पूरी कौम ने देखा. ठीक है सर, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं और आपका वो वर्ड हम सबके जहनों में घूमता है, घबराना नहीं है. तो सर मैं आपको पूरी कौम के बिहाफ पे कह रही हूँ, आपने घबराना नहीं है. ठीक है, और आप इसी तरह से जो ना हम आपके जो ना पीछे हैं. तो एक सवाल जो मेरा अहम है वो ये इंटीरियर सिंध और सिंध के हिसाब से, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करती हूँ. सर हम पीटीआई को सिंध में देखना चाहते हैं, हम तंग आ गए हैं. तो मुझे प्लीज़ थोड़ा शेयर करेंगे क्या प्लान टेबल पे है कि हम किस तरह से ग्राउंड रूट लेवल तक पीटीआई को मुतहरिक करेंगे और हम किस तरह से जो ना फिर वो वोट में ट्रांसलेट कर सकते हैं जो हमारी हिमायत है वहाँ. प्लीज़, थैंक यू. देखिए डॉक्टर नाज, जो सिंध है और ख़ास तौर पे इंटीरियर सिंध में वो हालात हैं जो कि एक कराची में एनक्यूएम की जब खौफ था लोगों का, वो अब इंटीरियर सिंध में है. ये जो ज़रदारी माफिया है वहाँ, ये इतने लोग डरते हैं इनसे, पुलिस को ये इस्तेमाल करते हैं, झूठे केसेस ये बनाते हैं, लोगों को इन्होंने गुलाम बनाया हुआ है. लोग इनसे इतना खौफज़दा हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं होता, और ये फिर हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करते हैं. और इसलिए ये इन्होंने इसके बावजूद सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में करप्शन है, सिंध में सबसे ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट है, गुर्बत ज़्यादा इंटीरियर सिंध में है, लेकिन वो लोग इनसे खौफज़दा हैं कि कोई खड़ा नहीं होता. तो मैं इंशाल्लाह इस बारी जब इलेक्शन है, मैंने पूरा इरादा किया हुआ है कि इंटीरियर सिंध की मैं कैंपेन करूँगा, और मैं उनके जितनी ज़्यादा आज़ादी या हकीकी आज़ादी इंटीरियर सिंध में ज़रूरत है, शायद बाकी पाकिस्तान में नहीं. तो इंशाल्लाह मैं पूरी कैंपेन करूँगा इस बारे में. सर एक क्वेश्चन ये है, जिब्रान आप अगला स्पीकर ले आए, मैं तब तक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी जो एक कोलिशन बना है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, इसमें एक बहुत ज़्यादा डायनेस्टिक रूप आया है, डायनेस्टिक पार्टीज़ हैं और उस पर एक बहुत ज़्यादा आवाम का रिएक्शन आया है. सो द क्वेश्चन इज़ कि इन पार्टीज़ के अंदर जो कि इतनी बड़ी पार्टीज़ हैं, इनमें से इस चीज़ के ख़िलाफ़ रिएक्शन क्यों नहीं आता कि क्या वजह है कि शरीफ जो है वो पीएम बनेगा तो दूसरा शरीफ जो है वो सीएम बनेगा, चाहे केसेस हों चाहे कुछ हो. तो इन क्वेश्चन इज कि इन पार्टीज, आपका क्या ख्याल है इन पार्टीज से क्यों नहीं रिएक्शन आता? देखिए सबसे पहले तो ये दोनों पार्टीज बड़ी पार्टीज नहीं रह गई, ये बड़ी पार्टीज थी. पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान में, वो एक नेशनल पार्टी थी. ये अब सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी रह गई. और जो नून लीग वो भी एक बात है, उसका सारा जो राइटिस्ट वोट था वो खींच के वो एक दफा 2/3 अक्सरियत थी, वो भी अब सिर्फ पंजाब की पार्टी रह गई. उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये फैमिली पार्टीज हैं, और एक तो पब्लिक के अंदर वो लोग सोचते हैं कि सिवाय इनके खानदान के इनको और कोई नजर नहीं आता. ये बिल्कुल मेरिटोक्रेसी के खिलाफ है. डेमोक्रेसी क्यों छोड़ दी बादशाह को पीछे? क्योंकि डेमोक्रेसी में दो चीजें थी जो बादशाह में नहीं थी. एक रूल ऑफ लॉ कि सब कानून के नीचे है, और दूसरी मेरिटोक्रेसी कि जो भी ऊपर परफॉर्म करता है वो ऊपर आ सकता है. ये बिल्कुल नेगेशन है डेमोक्रेसी. ना इनके अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है, ये सारे उनको करप्शन के केसेस 30 साल से, और ये ऊपर बैठे हुए हैं. और दूसरा कोई मेरिट नहीं है. अब वो इनके जो बच्चे हैं, मरियम है या वो है हमजा है या वो जो बिलावल है, इन्होंने जिंदगी में काम ही नहीं किया. इनके कोई क्रेडेंशियल्स ही नहीं है वहाँ बैठने के. और ये वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड हैं, ये बादशाहों की तरह, शहजादों की तरह रहे हुए. इनको आम आदमी का भी समझ नहीं है. इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है. बादशाह भी था तो उनके प्रिंसेस की बड़ी ट्रेनिंग होती थी. इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन प्रिविलेज्ड लोग हैं. और सबसे जो पार्टीज जो क्यों सुकड़ के छोटी सी पार्टीज रह गई है, क्योंकि इनके नीचे लोग जो हैं वो दरबारी बन गए. इनके वो इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह बादशाह के कोर्ट में दरबारी होते हैं, दरबारी बन चुके हैं. इनके अंदर कोई भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. इनके जो दरबारी हैं कि ये इनमें से बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन वो इनके पीछे मरियम के पीछे हाथ बांध खड़े होते हैं या बिलावल के पीछे. तो इसलिए ये जो इनकी पार्टीज हैं ये बढ़ रही हैं, ये कम हो गई हैं. तहरीक इंसाफ क्यों एक वाहिद पाकिस्तान की फेडरल पार्टी रह गई है? क्योंकि तहरीक इंसाफ कोई फैमिली नहीं है, इमरान खान के रिश्तेदार नहीं है, या मेरिटोक्रेसी है, मुराद सईद जैसा आदमी ऊपर आ सकता है, अली मोहम्मद आ सकता है,
جو بھی ہماری جو پرفارم کرتا ہے اوپر آ سکتا ہے، اس لیے مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارا. جی جبران. ایک کوشچن کافی لوگوں نے پوچھا ہے کہ دیکھیں 99% یا 95% میڈیا آپ کے خلاف ہے خان صاحب، اور جو رہ گئے ہیں یہ جو 5% ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ لوگوں کو بڑا غصہ ہے میڈیا پہ بھی کافی، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو حق کی بات کرتے ہیں، جو فیئر بات کرتے ہیں اور پریشر میں نہیں آتے؟ جی جبران دیکھیں، ہمارے 3.5 سال میں ہم سنتے رہے کہ جی میڈیا کے اوپر بڑی سختی کر رہے ہیں اور ہم پتہ نہیں میڈیا کے اوپر کیا ظلم کر رہے ہیں. آج آپ اٹھا کے دیکھیں کہ سب سے فری میڈیا ہمارے دور میں تھا. کبھی ہم نے کبھی گورنمنٹ کی اتنی زیادہ کھلی کرٹیسزم نہیں ہوئی اور ناجائز کرٹیسزم ہوئی، اور اس کے اندر پروپیگنڈا ہوا گورنمنٹ کے اگینسٹ، فیک نیوز نکالے گئے گورنمنٹ کے اگینسٹ. اور کبھی اس طرح فری رن میڈیا کو نہیں ملی جو ہمارے دور میں ملی. اور بار بار ہمیں یہ اٹیک کیا جاتا تھا سو کالڈ لبرلز کے جی بڑا میڈیا پہ سختی ہے، اور ہر قسم کے میں نے یہ جرنلسٹ تھے جو بڑے ہمارے اگینسٹ کیمپین کرتے تھے. آج آپ دیکھیں کہ سارا جو میڈیا ہے تقریباً تھوڑے سے نکال دیں بیچ میں، سارا میڈیا بلیک آؤٹ کر رہا ہے ہمیں. سارے میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے ہمارے اگینسٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ میڈیا کے جو اونرز ہیں وہ کوآپٹ کر لیتے ہیں اپنے ساتھ. یہ کرتے ہیں یہ جو اسٹیٹس کو ہے، یہ جو پورے مافیاز ہیں اس کے اندر ان کو ساتھ ملا لیتے ہیں. اور میڈیا کے جو اونرز کے انٹرسٹ ہیں وہ انٹرسٹ کو دیکھ لیتے ہیں، فائنینشیل انٹرسٹ کو، اور وہ پھر ان کے ٹول بن جاتے ہیں پروپیگنڈا کے. اور آپ دوسری چیز دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ یہ فنڈ کرتے ہیں جرنلسٹ کو، اینکرز کو. ڈائریکٹ فنڈنگ جاتی ہے اور پھر بیرونی فنڈنگ جاتی ہے. مجھے 3 مہینے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ باہر سے پیسہ چل رہا ہے ہمارے جرنلسٹ کے اوپر، اینکرز کے اوپر. 3 مہینے پہلے مجھے ایک اینکر نے بتایا تھا کہ پیسہ چل رہا ہے اور ہمیں آفرز مل رہے ہیں. تو یہ انفارچونیٹلی میڈیا کو کوآپٹ کر لیتے ہیں یہ جو پاورفل انٹرسٹ ہے مافیاز ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا میں ایسی زبردست اویئرنیس ہے کہ وہ جو نارمل میڈیا ہے اس کے لیے مشکل ہو گیا کمپیٹ کرنا سوشل میڈیا سے. اگر یہ میڈیا کامیاب ہوتا تو آج اس طرح پبلک تو نہ ہمارے ساتھ نکلتی. انپریسیڈنٹڈ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے پبلک نہیں نکلی. انشاءاللہ کل منارے پاکستان میں میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ میں تو 26 سال پبلک کی عوام کی پالیٹکس کر کے آیا ہوں. انشاءاللہ کل پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. وہ کیوں آئے گا؟ وہ اگر آپ یہ مین اسٹریم میڈیا دیکھیں تو ان کو تو نہیں نکلنا چاہیے، ہر وقت نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، کیونکہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے انفارمیشن آپ کوئی نہیں روک سکتا اس کو. ٹھیک ہے خان صاحب، ایک نیوز ہے، کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 150,000 یوزرز اس میں ہم پار کر گئے، وچ از اے ریکارڈ آف سارٹ. پچھلا والا ریکارڈ ابھی کل پرسوں کی اسپیس کا تھا جو اینکر عمران ریاض خان ہے، 18,000 یا 20,000. تو ایک یہ ریکارڈ ہے، اور جو ہیش ٹیگ جو امپورٹڈ گورنمنٹ نامنظور، یہ جو ہیش ٹیگ سب پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ ہم یہ اتنا جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تو پلیز ان سب کے لیے کہیں جو اپنی جاب کو سیکریفائز کر کے، اپنا فیملی ٹائم سیکریفائز کر کے، کچھ ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کے یہ پروٹیسٹ میں لگے، ان کے بارے میں پلیز کچھ کہیے گا. یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ایک بڑا زبردست پروٹیسٹ ہے، اور پروٹیسٹ ہے ان کو بتانے کے لیے جنہوں نے سازش کر کے باہر سے بھی جو لوگ جنہوں نے سازش کی اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے میر جعفر، انہوں نے سازش کی، ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ قوم وہ وقت چلا گیا کہ جب ایک بار ذوالفقار علی بھٹو کو بیرونی سازش سے اس کو فارغ کیا گیا تھا. تو تب اس طرح کی جو میڈیا تھا وہ بڑی ایزی کنٹرولبل تھا. تب سوشل میڈیا نہیں تھا. یہ زمانہ اور ہے، اور یہ لوگوں کی جو اس وقت مسلسل ایک پروٹیسٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈائی ڈاؤن کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائی ڈاؤن نہیں کرے گا، یہ تحریک بن گئی ہے، اور یہ اب اس سے اور زیادہ آگے جائے گی. کیونکہ اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو اویئرنیس ہے، جو شعور آ گیا لوگوں کے اندر،
یوتھ کے اندر وہ کبھی بھی اس کو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونے دے گا جب تک الیکشنز پاکستان میں نہیں اناؤنس ہوتے. سر ایک کوشچن آ رہا ہے, آج ڈی سی آفس نے ایک سیکورٹی تھریٹ لیٹر سرکولیٹ کیا ہے کل کے جلسے کے حوالے سے, اور اس پہ انہوں نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کو ویڈیو لنک سے ایڈریس کرنا چاہیے اور جانا چاہیے. سو اس پہ بہت سے لوگ کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے لازمی کل؟ بالکل میں آؤں گا 100% جلسے منار پاکستان کے جلسے میں, کیونکہ دیکھیں منار پاکستان ایک بہت ہمارے لیے اسپیشل جگہ اس کی ہے, کیونکہ وہاں پاکستان ریزولوشن 1940 میں اس کو ٹیبل کیا گیا تھا, اور وہ ایک ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں, اور آزادی کے لیے وہ جو آزادی پاکستان کا سمبل آزادی کا, اور ادھر ہی جا کے ہم اپنی حقیقی آزادی کی کیمپین تحریک لانچ کرنے لگے. جو مرضی ہو جائے میں نے جانا ہے, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ کراؤڈ آئے گا. اچھا بس مجھے پتا ہے ہمارا ٹائم تھوڑا اوپر ہو رہا ہے, تو جلدی جو اسپیکرز آئیں گے پلیز کوئکلی کوشچن آپ نے رکھیے گا. علی جی آپ, اور پھر توفیق صاحب آپ. جی السلام علیکم خان صاحب, اٹس این آنر ٹو ٹاک ٹو یو. میں صرف سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, میں پڑھنے کے لیے کیا کہتے ہیں باہر آیا ہوں. میں آپ کے تھرو ان لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپوزیشن والے دن رات ہمیں برا بھلا اوورسیز پاکستانیز کو کہتے ہیں, ہم پڑھنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں, تو آپ پلیز ان سے سوال کیے گا کہ ہمارے ملک کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس تباہ کس نے کیے جو اوورسیز پاکستانیز کو اپنے گھر چھوڑ کے جانا پڑتا. اور دوسرا یہ کیا کہتے ہیں جب سے پاور میں آئے ہیں یہ آپ کے ٹائم میں جتنے اچھے کام ہوئے تھے ان کو ریورس کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے ایک چیز ہے سنگل نیشنل کریکولم, جو ہمارے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے. اب احساس کے بعد جو ہمیں نظر آ رہا ہے, جو اگلا ڈر ہے کہ یہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں ریورس کرنے کی کوشش کریں گے, تو آپ لوگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے تھینک یو. ہم باہر بیٹھ کے تو کاؤنٹر نہیں کر سکتے, لیکن انشاءاللہ یہ الیکشن میں ہم جیت کے آئیں گے, ہم یہ سب کچھ بلکہ تیزی سے آگے کی طرف لے کے جائیں گے. دیکھیں ہمارا جو ایمفسس ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو. پیر پہ تب کھڑا ہوگا جب پاکستان کے اندر ڈالرز اتنے آئیں کہ ہم جو ہماری امپورٹس ہیں اس کو میٹ کر سکیں. وہ انشاءاللہ ہمارے ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں ڈالرز ہمارے دور میں آئیں. ریمیٹنسز بھی ریکارڈ 31 ارب ڈالر, ایکسپورٹس بھی ریکارڈ 32 ارب ڈالر. پہلی دفعہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس پاکستان میں صحیح ڈائریکشن میں, ہم نے آئی ٹی کے لیے بڑی کنسیشنز دیے, ٹیکنالوجی زونز بنائے, تو پاکستان اب اس طرف نکل گیا. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں کبھی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے, اور ہمیں کبھی کسی سے دھمکیاں نہ ملنی پڑے, کیونکہ ہمارے پاس ہم اپنے پیر پہ نہیں کھڑے. لیکن یہ جو ریفارمز ہیں بلین ٹری سونامی ہے جو کلائمیٹ چینج کے اوپر ہے, ڈیمز بنائے, وہ تو کوئی نہیں روک سکتا, لیکن سنگل نیشنل کریکولم بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان میں. یہ جو ایجوکیشن اپارٹ ایلیٹ کے لیے جو سیپریٹ سسٹمز کو چینج کرنا اور ایک نیشن بنانے کے لیے, پھر جو ہم نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی, اس کا مقصد یہ ہے کہ سیرت نبی بچوں کو پڑھایا جائے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک بڑی قوم جو ہوتی ہے, عظیم قوم بنتی ہے, اس کا کیریکٹر بڑا عظیم ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ٹرانسفارم کی ہے سوسائٹی جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ لوگ جن کو کوئی یعنی ان کو کوئی مانتا ہی نہیں تھا, دو سپر پاور سی دونوں طرف, وہ دیکھتے انہوں نے 10 سالوں کے اندر اس کو ٹرانسفارم کر کے اور ورلڈ لیڈرز بنا دیا, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. تو انہوں نے ذہن بدلے تھے, انہوں نے ان کے ایتھکس ٹھیک کیے تھے, امر بالمعروف ساری قوم کو لگا دیا تھا اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف. یہ جو ہوتا ہے نا کہ میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں, یہ انہوں نے نکال دیا تھا انسانوں سے کہ آپ اچھائی کے خلاف اور برائی کے اگینسٹ. اور پھر یہ جو عدل اور انصاف, یہ جو چینج لے کے آئے تھے, یہ تب آئے گا اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں جو ہمیں حکم ہے قرآن سے. تو یہ جو چیزیں ہم لے کے آئے ہیں, یہ انشاءاللہ یہ جو بھی کر لیں یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے, اور انشاءاللہ ماں کی ساری یہ پھر سے اور تیزی سے آگے لے کے جائے گا. سر ایک کوشچن ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں اور باہر بہت سے دوسرے ملکوں میں اس وقت پاکستان ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنا ہوا ہے, اسپیشلی جو سبجیکٹ آف ریجیم چینج ہے.
सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन कोई आपका फॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ डेटली. तो क्वेश्चन इज़ कि आप कब तक एक्सपेक्ट करें लोग कि आपका कोई इंटरेक्शन आएगा फॉरेन मीडिया के साथ? मैं ये इसके बाद इंशाल्लाह ये जब हो जाएगा हमारा कल का जलसा, उसके बाद मैं फॉरेन मीडिया से बात करूँगा, मैं इंटरव्यूज़ भी दूँगा इनको. जी जिब्रान, कोई क्वेश्चन? जी तौफीक साहब हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत बहुत ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आ रहा है कि खान साहब आपको सच में ये वो कह रहे बड़ा कैंडिडली बताइएगा कि जो संडे को पब्लिक निकली जब ये एक दिन के बाद जब आपने कहा था कि संडे को आपने निकलना है, तो आपने सच बताइएगा कि आपने इतनी पब्लिक एक्सपेक्ट की थी जितनी निकली थी संडे को लीडर्स के बगैर हर सिटी में दुनिया के? जिब्रान, मैं आपको 100% सच बोल के बताता हूँ कि मैंने इसका 5% एक्सपेक्ट करा था कि 5% निकलेगी जो पब्लिक निकली है, यानी मैं आंसर इसके बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था. अमूमन ये होता है पाकिस्तान के अंदर कि जब कोई जाता है तो लोग मिठाइयाँ बांटते हैं. जो भी मैंने जिंदगी में जिस भी आदमी को रिप्लेस किया तो लोगों ने मिठाइयाँ बांटी है. तो मैं खुद उसके डायनामिक्स है ना, हार जीत के डायनामिक्स होते हैं वो और क्योंकि सारी जिंदगी हार जीत पे गुजरी है, तो वो कहते हैं ना कि फेलियर इज एन ऑर्फन एंड सक्सेस इज मेनी फादर्स. तो जब आप हारते हैं तो लोग एक ऑटोमेटिकली यानी आपके लिए निकलते नहीं हैं. मैं बड़ा यानी मैं मेरे लिए तो वो बड़ी आप यकीन करें कि उससे जितना मुझे खुशी हुई लोगों को देख के, क्योंकि मैं चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा कि हम एक कौम बने, कि कौम जो है ना वो फिर सब कुछ कर सकती है. याद रखें कौम है वो पैसे भी इकट्ठे कर सकती है, वो कर्जे भी दे सकती है, वो सब कुछ अचीव कर सकती है. लेकिन जब तक कौम नहीं बनती तो वो फिर इसी तरह ही रुलती है. तो मैंने पहली दफ़ा देखा है साइंस, और मैंने अब जलसों में भी देखा है कि हम अब उस तरफ निकल गए हैं जो हमें आज से 75 साल पहले जाना चाहिए था एक कौम बनने के लिए. सही है. अच्छा, आपने ये तो कहा कि आपको उससे स्ट्रेंथ मिली. आई थिंक सारे लोग जो सुन रहे हैं उन सब के बिहाफ पे कहता हूँ कि ये सब सुन के सबका मतलब यू एक्चुअली मेड आवर डे, कि हमारी वजह से आपको तो स्ट्रेंथ मिली, वरना तो आपने हमें सारी ज़िंदगी स्ट्रेंथ दी है किसी भी फील्ड में हो. अच्छा, ये एक CTO है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर IBM के नासा में, नईम अल्ताफ इनका नाम है. ये कह रहे हैं पैसे देने के अलावा ओवरसीज से हम क्या कर सकते हैं, और प्लीज़ इसका जवाब दीजिए. देखिए जो ओवरसीज ने जो प्रोटेस्ट किए हैं ये भी अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में. हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हर कैपिटल में जिस तरह निकले हैं, तो ये भी इसने क्या साबित किया? इसने पहली दफ़ा बताया है कि हम ये नाइंसाफ़ी एक्सेप्ट नहीं करते. हम ये जो हुआ है, ये जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है और चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया बैरूनी साजिश के तहत, ये एक्सेप्ट नहीं हम करते. ये बहुत बड़ी इसका ये देखें जब कौम जिंदा हो जाती है ना, मैं आपको फिर से बताऊं, कौम ही अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट करती है, कौम अपनी जमहूरियत को प्रोटेक्ट करती है. कौम जो है वो अपने इंसाफ के निज़ाम के साथ खड़ी होती है, प्रेशर करती है कि वो डिमांड करती है इंसाफ. कौम है जो अच्छाई के साथ खड़ी होती है, बुराई के खिलाफ खड़ी होती है. तो जब कौम इस तरह जिंदा हो जाए, मेरे ख्याल में ये अगर मैं आपको मैं कहूँ कि 26 साल की मेरी पॉलिटिक्स में जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है वो अपनी कौम को इस तरह निकलते देखे. स्पीकर से जी तौफीक साहब और फिर यासिफ और फिर डन. तौफीक साहब. थैंक यू जिब्रान. अस्सलाम वालेकुम स्किपर. मेरे 2-3 बुलेट पॉइंट क्वेश्चंस हैं और एक सजेशन है. द क्वेश्चन इज कि आप बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि आप इस दफ़ा फिर इलेक्टेबल्स के साथ जाएंगे या PTI के कोर वर्कर्स को मौका देंगे. एंड सेकंड इज़ गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता अगर इलेक्शन कमीशन ने आपको नाअहल कर दिया तो व्हाट इज़ योर प्लान बी, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर अस आल्सो. और तीसरा ये कि आप सिक्योरिटी प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग सारे बहुत कंसर्न हैं, ना कि सिर्फ लोग पाकिस्तान में बट हम लोग यहाँ ओवरसीज़ में भी, कि आप सिक्योरिटी के लिए क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं.
اینڈ مائی سجیشن is کہ جیسے کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آرمی ہمارا ایک انسٹیٹیوشن ہے اور اس کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے کلپس کبھی کبھی لگا دیا کریں جو آپ کے فالوورز ہیں، جو ہارڈ کور فالوورز ہیں. یہاں پہ اسپیسز ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ کامنٹس ہوتے ہیں، کوئی عدلیہ کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی فوج کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، کوئی ISI کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، I mean you name it. تو اگر آپ کی طرف سے میسج جائے گا because we follow you as a leader, you are our leader. If you're gonna say کہ all the people who follow me do not talk about this, تو I think وہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہوگی، اور I think کہ ہمیں اداروں کی عزت بھی کرنی چاہیے اور احترام بھی. تھینک یو. سوری پہلا کویسچن کیا تھا؟ مجھے باقی دو تھے، کیا تھا پہلا کویسچن؟ دیکھیں سب سے پہلے تو کوئی بھی چیز اس کیس کے اندر نہیں ہے، فورن فنڈنگ ہے ہی نہیں، اس کے اندر بالکل پارٹی کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. حالانکہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہماری PTI کو کسی کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، کیونکہ جس طرح کہ انہوں نے فیصلے ابھی تک کیے، سمپل چیز یہ ہے کہ آپ فنڈنگ کی ساری سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ساری پارٹیز کی فنڈنگ کٹی دیکھی جائے، تو ان کی فنڈنگ دیکھ بھی رہے اور ہمارے اوپر چڑھے ہوئے، اور ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم چاہتے ہیں، ہمیں انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا کہ ہماری کوئی بھی ہمارا غلط کام نہیں، ہماری پراپر پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے، باقی وہ ہے ہی نہیں. تو اگر وہ ساتھ کریں تو دنیا کو پتہ چلے کہ ایکچولی کون سی پارٹی ایک جس طرح دنیا کے اندر جو اسٹیبلش پارٹیز ہیں، کنزرویٹو لیبر انگلینڈ میں یا ریپبلک کیسے فنڈ ریزنگ کرتی ہے، تو وہ سب کے سامنے آ جائے گا. دوسرا آپ کا کویسچن تھا فوج کا اور الیکٹیبلز جو ہیں ان میں سے کئی بڑے ہمارے ساتھ کھڑے رہے، اور انفارچونیٹلی کئی صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے ہمارے سے بڑی غداری کی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس باری جو میں نے سب سے بڑا فیصلہ کیا کہ ٹکٹس، اب کیونکہ میں نے ٹکٹس نہیں دی، زیادہ ٹکٹس پہلے نہیں دیے تھے، اس باری ایک ٹکٹ میں نے جانے نہیں دینا جب تک میں خود اس کو اسکروٹنائز نہ کروں. اور بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے پریفرنس دے دی نظریے پہ، کیا ان کا کوئی بلیف سسٹم ہے، کوئی نظریہ ہے، یا وہ صرف اپنا دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس پارٹی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور ذاتی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس بار یہ غلطی نہیں ہوگی. سر ایک آکوپائڈ کشمیر سے ایک کویشچن ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے دور میں مقبوضہ کشمیر کے بارے میں بہت ایک ایسا موقف اٹھایا گیا تھا جس طرح پاکستان نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، لیکن گوئنگ فارورڈ ان کا سوال یہ ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں اس میں آپ کو کون سی ہنڈرنس آئی تھی ڈیورنگ یور گورنمنٹ اسٹینٹ، اور آپ کس طرح سے پلان کر رہے ہیں کہ آگے اگلی ٹینیور میں وہ نہ آئیں؟ کشمیر کی بات، جی کشمیر کے بارے میں. دیکھیے پہلے تو حکومتیں پچھلی بات ہی نہیں کرتی کشمیر کی. نواز شریف کی تو ایک ان کی فورن آفس کی اسپوکس پرسن تھی، انہوں نے انٹرویو دیا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید نہ ہو. تو ان کے اوور آل تھے، گھبراتے تھے ہندوستان کے کوئی بھی تنقید کرتے ہوئے، دونوں زرداری اور نواز شریف. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ویسٹرن بینکس میں، آف شور اکاؤنٹس میں، ان کی پراپرٹیز باہر ہے، اور ان کو سارا وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ جس طرح رشین اولیگارکس کی پراپرٹی ضبط کی جا رہی ہے اس وقت، تو ان کی بھی پراپرٹی کسی وقت ضبط کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ثابت نہیں کر سکتے ان کے پاس پیسہ کدھر سے آیا، کیونکہ چوری کا پیسہ ہے. اس لیے انہوں نے کبھی بھی وہ، کیونکہ انڈین لابی بڑی طاقتور ہے اور وہ امریکہ میں بہت طاقتور ہے انڈین لابی، تو یہ سارا وقت ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ جو جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے باہر کے ملکوں میں وہ سیف رہے. اور اس لیے انہوں نے کوئی کشمیر کے لیے کبھی کسی قسم کی اسٹینڈ یا اسٹیٹمنٹ نہیں دی. ہماری کوشش یہ ہے کہ میں نے ہر فورم کے اوپر کشمیر کی بات کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے وہاں، اور اس میں ہماری گورنمنٹ بڑی کامیاب ہوئی. ہم نے ہر فورم پر اس کو اٹھایا اور لوگوں میں اویئرنس ریز کی، اور یہ پھر ایک اسٹرگل کا حصہ ہے. اب جنگ تو لڑ نہیں سکتے، جنگ لڑنے کا سوچے بھی کوئی نہ، جنگ لڑنے کا مطلب ایک دو طاقتوں کے اندر نیوکلیئر آرمز ہیں، آپ سوچے بھی نہ جنگ کا. اس کے علاوہ ہر فورم کے اوپر میڈیا پہ
انٹرنیشنل فورمز یو این پہ ہم اس کیس کو اٹھائے رکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کی آج کل اویئرنیس ہے جو کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے, یہ جو ہندوستان کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی پہلے نہیں تھی انٹرنیشنل اویئرنیس. جی جبران, نوید صاحب, کین وی جسٹ ہیو اٹ فار 5 minutes? چلے just 5 minutes ہیں جبران, just have a few speakers اور ہم wrap up کریں. بالکل, keep it short. Naveed, one of the most brilliant researchers we have on Twitter. Naveed, please بولے کچھ. السلام علیکم. It's an immense pleasure to talk to you, Mr. Prime Minister, over here. سر جی, میرے پاس کوئی کوشچن نہیں ہے. I have few suggestions only. You should wear a bulletproof vest. You should only address to the public rallies inside the bulletproof cabin. Because you have serious security threats. اور تیسرا سر جی کہ آپ کو ایک آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. پارٹی ری آرگنائزیشن از ہیلڈ لائک مینڈیٹری. یہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور تبدیلی رضاکار پروگرام. لاسٹ ون از کہ یو شوڈ ہائی لائٹ آل دا انیشیٹیوز اینڈ ڈیولپمنٹ ورک بینگ ڈن بائی دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. تھینک یو ویری مچ سر. ٹھیک ہے, بالکل. ایک چیز یاد رکھنا, میں جب کینسر ہاسپٹل کھولا تھا تو 6 سال میرا آفس تھا کینسر ہاسپٹل کے اندر, اور میں نے وہاں کیا چیز دیکھی کہ ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی زندگی پر کنٹرول ہے, یہ ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہے. کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب اس نے آپ کو لے کے جانا ہے تو کوئی اس کو ٹائم نہ آگے نہ پیچھے نہیں کر سکتا. اور یہ جب آپ کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو آپ ٹھیک احتیاط کرتے ہیں, لیکن احتیاط کی لمٹس ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل سیکیور کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لوں, سمجھو میں میری زندگی لمبی ہو جائے گی, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس لیے ایک لمٹس میں احتیاط کرتا ہوں, لیکن آخر میں میرا پورا ایمان ہے اللہ میں کہ اگر وہ آپ کا ٹائم اگر اس نے نہیں رکھا ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور آپ نے دوسری بات کی پارٹی آرگنائزیشن, بالکل ٹھیک. ہم بڑی ایک میسو ممبرشپ کیمپین کرنے والے ہیں, اور ہم اپنی پارٹی کو ممبرشپ کیمپین کے ساتھ آرگنائز کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ میں اب جو دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکستان میں کسی پارٹی کی آرگنائزیشن ہمارا مقابلہ نہیں کرے گی انشاءاللہ. جبران, ریکویسٹ جو ہے نا وہ میکسیمائز ہو گئی ہیں, تو بہت سے لوگ بھیج رہے ہیں, مجھے واٹس ایپ پہ کہہ رہے ہیں لائک وسیم اکرم از دیئر, اجمل جامی از دیئر, اور بہت سارے اور ہیں. تو جسٹ آسک, ایک اوپن مائک کر دیں کسی کا, تاکہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو کر لیں اور ہم پھر ریپ اپ کر لیں. موئز, اگر آپ کو وسیم اکرم دیکھ رہے ہیں, مجھے ایک پہلے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا بھی یاد ہے, میں ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں, لیکن وہ دیکھ ہی نہیں رہا. ایکچولی وہ فریز ہو گیا ہے کیونکہ ٹویٹر نے کبھی اتنا اپنی ہسٹری میں 163,000 اسپیس میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. تو وہ بھی اس لیے چل رہا ہے کیونکہ وہ عمران غزالی ہے ہمارا, اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز اس کا کچھ کرو, لیکن یہ سارے کے سارے سسٹم نا فریز ہو گئے. میں آپ کو بھی پتا ہے ارسلان, آپ کا اکاؤنٹ ٹھیک ہے, اٹس ناٹ پاسبل. تو ٹھیک ہے, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ ہم بھی یہاں پہ, کیونکہ وہ میسیجز آ رہے ہیں, اٹس ناٹ آور فالٹ, وہ آپ کی ریکویسٹ آ ہی نہیں رہی اور وہ میکسیمائز ہو گیا ہے. سو دس از, تو آئی تھنک ریپ اپ کریں جبران. ہاں, بس یاسف چھوٹا سا کویسچن اور پھر جسٹ آسک ویری ٹائنی ون. یاسف جلدی سے پوچھ لیں پلیز. السلام علیکم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہاں صاحب, جو آپ نے اسلاموفوبیا پہ سٹانس لیا ہے, اس پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے چودھری عاطف, مبشر, اسد اور عاقب, ان کی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو ہماری لاسٹ گورنمنٹ رہی ہے اس کو جو ٹاپل کیا گیا ہے, اس کے سٹارٹ میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت سی ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی, اور ایم این ایز کی بلیک میلنگ, اتحادیوں کی بلیک میلنگ وغیرہ. تو ہم سب کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ ہم کیوں صدارتی نظام کی طرف نہیں جا رہے. تو اگر ہماری انشاءاللہ کچھ مہینے بعد ہماری نیکسٹ گورنمنٹ آنے والی ہے, تو اس میں ہم کیا, آپ صدارتی نظام کی طرف آپ کیا دیکھتے ہیں اس پہ؟ پہلے تو میں آپ کو جو چیز ہم نے کوشش کی, اور وہ یہ صرف ایک چیز کی کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر یہ کبھی بھی سوچ نہیں آئی کہ ہم سلمان رشدی کی کتاب کے بعد تقریباً 30 سال پہلے
ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا باہر، اور یہاں ہماری توڑ پھوڑ ہو جاتی تھی، ادھر بھی لوگ نکلاتے تھے، اور مغرب کو پتہ ہی نہیں تھا، عوام کو زیادہ تھا، تھوڑے سے لوگوں کو جو فتنہ کر رہے تھے ان کو تو پتہ ہوتا تھا، عوام کو نہیں پتہ چلتا تھا، اور وہ توڑ پھوڑ کر کے اور وہ کہتے تھے کہ اسلام بڑا تنگ نظر ہے اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے. تو میں تب سے لگا ہوا تھا کوشش کرنے، لیکن کوئی اس کی آگے ہیڈز آف اسٹیٹ جو ہمارے زیادہ تر مسلمان ملکوں میں ہیں ان کا انٹرسٹ نہیں تھا، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو مسلمان ہیں مغربی ملکوں میں اور جدھر مائنورٹیز ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو دیکھیں اگر ان کو صحیح معنی میں پتہ چل جائے، جو میں سمجھتا ہوں اگر آپ فورمز میں ریز کر لیں، تو ہم نے ثابت کیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکریٹری جنرل نے ہمارے ساتھ مل کے وہ 15 مارچ کو اینٹی اسلاموفوبیا ڈے قرار دیا. تو یہ مجھے خوشی ہے کہ ہم کم از کم اپنے 3 سال میں وہ کر گئے جو کبھی کسی پاکستانی گورنمنٹ یا کسی مسلمان ملک نے نہیں کیا. دوسری چیز یہ جو ابھی آپ نے آخری بات کی کہ کیا تھی آخری بات، ابھی کیا کہا انہوں نے، میں بھول گیا. دیکھیں یہ جو 3.5 سال میں نے حکومت کی ہے، یہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے سب سے مشکل سال تھے، کیونکہ اس میں چیلنجز بڑے تھے، کوشش ہم کر رہے تھے ریفارم کرنے کی، رول آف لا اسٹیبلش کرنے کی، لیکن ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ تھی گورنمنٹ میں کہ ہم جو طاقت چاہیے یہ کرنے کے لیے وہ ہمارے پاس تھی نہیں. فریجائل گورنمنٹ تھی، ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، سارا پارٹنر سے کہیں نہ کہیں پرابلم آ جاتا تھا، بلیک میل ہوتا تھا. پھر ہمارے اپنے بیک بینچرز جو زیادہ تر یہ جو باہر سے آئے تھے بعد میں، جن کی کوئی لائلٹی نہیں تھی، وہ بلیک میل کرتے تھے. بجٹ پاس کرنا عذاب ہوتا تھا، وہ یعنی ہر کوئی امپورٹنٹ بل ہوتا تھا اس کے لیے مشکل پڑ جاتی تھی، کورم ہمارے پورے نہیں ہوتے تھے، انٹرسٹ ان کو تھا نہیں پارلیمنٹ میں، سو لیجسلیشن میں انٹرسٹ نہیں تھا، بس ڈیولپمنٹ فنڈز کے اوپر سارے متفق ہوتے تھے. تو یہ بڑا مشکل ہے. یہ جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ صرف تب چل سکتا ہے جبکہ ایک معاشرے کے اندر وہ مورل ایوولوشن اس لیول کی ہو، ان کی اخلاقیات کے معیار اس لیول کے ہو کہ وہ تصور بھی نہ کوئی کرے ہارس ٹریڈنگ کا، تصور بھی نہ کوئی پارلیمنٹ میں آ کے پیسہ بنانا ہے یا ڈیولپمنٹ فنڈز. تو یہ تب چلتا ہے. یہ سوائے اینگلو سیکسن ملکوں کے اندر، یعنی 4-5 ملکوں میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، انگلینڈ، یہ چلا نہیں ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی، کیونکہ لوگوں کی جو مورل سٹینڈرڈز ہیں وہ نہیں ہیں جو کہ ان ملکوں کے اندر ہے. اب دیکھیں نا وہاں چھوٹی چھوٹی چیز پہ وہ ایکشن لے لیتے ہیں. مثلا ایک برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکسپینسز کیس ہوا تو 2-3-4 ہزار پاؤنڈ کے اوپر انہوں نے ایکسٹرا ایکسپینسز کیے ہوئے تو اس میں جیل میں ڈال دیا لوگوں کو. تو یہاں تو 40 ارب روپے کی کرپشن کیس ایف آئی آر کیسز نیب میں ہیں اور ایف آئی اے میں، تو وہ آگے پرائم منسٹر بن گیا. ہمارا یہ تصور بھی نہیں ہے ان کی ڈیموکریسیز میں. سو اس لیے یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ تب چل سکتا ہے کہ اگر ہم ایک پاورفل، ایک بڑی کلیئر میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں آئیں اور ٹکٹ بھی ان کو دیں جو کہ نظریاتی ہمارے لوگ ہیں اور ان کے ذریعے آئیں، پھر تو یہ سسٹم چل سکتا ہے. لیکن اگر ہم کوئی چینج بھی چاہتے ہیں، ریفارم بھی چاہتے ہیں، اور ہمارے پاس اس طرح کے لوگ جو یعنی جن کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے اور سارا وقت بلیک میل کریں، یہ پھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ اس سسٹم میں ریفارمز کرنا. بس یہ ہے کہ جبران ہم ریپ اپ کر رہے ہیں، جسٹ ایک ہاں جی لاسٹ ہے، بس ایک مجھے صرف یہ پوچھنا تھا، میرا پرسنل سوال ہے. خان صاحب، آپ نے ہمیں پاکستان سے پیار کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں پاکستان کی فکر کرنا سکھایا، آپ نے ہمیں پاکستان کی قدر کرنا سکھایا. تو آپ یہ صرف بتائیں، سب کو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ پاکستان کی سائیکی جو جانتے، مجھے لگتا ہے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب بھی ہم ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں 2013 میں ڈس اپوائنٹ ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا اس سے طاقت سے آئیں گے اور شوکت خان ہم لے کچھ لے رہے ہیں. تو آپ ذرا سب کو بتائیں گے کہ پاکستان کیا قوم ہے اور we're very proud. تو آپ کیوں اتنا ہمیشہ کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کو پاکستانیوں پہ؟ دیکھیں جبران، جب میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا تھا 18 سال کا تھا، اور اس وقت
ہمارے سارے ٹیموں کو کمپلیکس ہوتا تھا انگریزوں کا اور آسٹریلین اور ان ٹیموں کا کہ ہمارے اندر ایک احساس کم تھی اور وہ بائی دی وے کلونیلزم سے غلامی سے آ جاتی ہے. غلامی جو ہوتے ہیں کلونیلزم یہ سب سے بری چیز آپ سے کرتی ہے کہ آپ کے اندر کمپلیکس ڈال دیتی ہے انفیریورٹی کمپلیکس. آپ اندر بلیو ہی نہیں کرتے, آپ کا سیلف بلیف ختم ہو جاتا ہے. تو آپ اتنے متاثر ہوتے ہیں دوسروں سے جو کہ آپ سمجھتے ہیں مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو ہماری ٹیم کا بھی یہ تھا کہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم پہلے سے ہارے ہوئے جاتے تھے. ہمیں انفیریورٹی کمپلیکس تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے سے سپیریئر ہے کیونکہ انگریزوں کی غلامی بھی کی ہوئی تھی تب تو نہیں تھی. اور پھر دیکھتے دیکھتے ہم آہستہ آہستہ جب میں چھوڑ کے گیا ورلڈ چیمپئنز بن گئے اور ہم نے انہیں لوگوں کو ہرایا. پھر تو یہی پاکستان کا مسئلہ میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جو حکمران رہے ہیں یہاں ان کے اندر سب میں انفیریورٹی کمپلیکس. اب یہ جو ایک آدمی جو آج کا پرائم منسٹر ہے یہ کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, تو آپ سوچیں کہ قوم کو کیسے اٹھائے گا جو پہلے سے قوم کو کہہ بیٹھا ہے کہ ہم ملزم غلام ہیں اور وہ اگلا ان کا منسٹر کہے جی کہ ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. تو اگر آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی باتیں کرے گی تو وہ قوم کیسے اوپر جا سکتی ہے. یہ وہی ہوگا جو ہماری کرکٹ ٹیم کا حال تھا کہ ہم پہلے سے متاثر تھے, ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ ہم بلیو نہیں کرتے تھے اپنے اندر. سو پاکستانی قوم کو ایک سیلف بلیف کی ضرورت ہے, اپنے اندر ایک اعتماد چاہیے ہم کر سکتے ہیں. اور یہ جس وقت یہ اعتماد آ گیا جو ہماری ٹیموں میں آیا. میری تو ساری ٹیمیں کمزور تھی, جب میں کیپٹن بنا زیادہ تھا تو ہمارے پلیئرز نکل گئے تھے, لیکن ٹیموں میں یہ کانفیڈنس آ گیا تھا کہ ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکتے اور پھر جیتنا شروع کر دیا. وہی اس وقت پرابلم پاکستان کا. ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ کیا سوچے گی قوم جب آپ کا پرائم منسٹر اوباما کے سامنے پریزیڈنٹ اوباما کے سامنے بیٹھ کے پرچیاں پڑھ رہا ہے اور کام کر رہا ہے اس کے سامنے, تو وہ کیا قوم کو سگنل جائے گا. یا وہ زرداری جب انہوں نے آگے اسامہ بن لادن پہ آپریشن کیا تو وہ چھپ ہی گیا 3 دن اور پھر وہ اوباما نے کہتا ہے ڈر کے اس کو کال کی پتہ نہیں کتنا ناراض ہوگا کہ ہم نے آپ کے ملک میں آگے آدمی مار دیا. تو کہتا اس کو مبارک دینی شروع کر دی, یعنی بجائے اسے احتجاج کرنے کے اس کو مبارک دی. جب ہماری لیڈرشپ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تو بتائیں کہ قوم کیسے اٹھ سکتی ہے. اور میرا یہ بلیف ہے کہ جس دن اور یہ جو میں دیکھ رہا ہوں موومنٹ, یہ جو پبلک کے اندر میں پہلی دفعہ ایسا ایک نیشنلسٹ آزادی کی فیلنگ اور لوگوں کو غصہ ہے کہ ہماری قوم کے اوپر کس طرح کا سازش کر کے بیرونی سازش میں گورنمنٹ گرائی گئی, جو لوگوں میں میں اب دیکھ رہا ہوں یہ